تو نہیں دلالت کی ان جنوں کو ان کی موت پر مگر زمین کے کیڑے نے۔ کھا رہا تھا وہ ان کی عصا کو، بس جب گر پڑے وہ تو ظاہر ہو گیا جنوں پر، یہ کہ کاش ہوتے وہ جانتے غائب کو، تو نہ رہتے وہ اس توہین والی مشقت و عذاب میں۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 14 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام جو جنوں سے مختلف کام اور مختلف مشقتیں ڈیوٹیاں سر انجام دلوا رہے تھے، ان کی موت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ دیکھیے اللہ نے انبیاء کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ ان کو پہلے ان کی موت کا وقت بتا دیا جاتا ہے۔ انبیاء کو پہلے سے بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کی زندگی اتنا ہے، اور بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کی زندگی فلاں ڈیٹ، فلاں تاریخ، فلاں دن کو، فلاں مہینے، فلاں سال میں پوری ہو رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس سے بھی آگے اللہ نے اختیار دیا تھا، اس کے لیے لمٹ نہیں مقرر کی تھی، بلکہ اختیار دیا کہ آپ رہنا چاہیں تو ہم آپ کی زندگی مزید لمبی کر دیتے ہیں، اور اگر آپ ہمارے پاس آنا چاہیں تو ہم آپ کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں، لیکن موت سے فرار نہیں ہے، ایک دن مرنا ضرور ہے، یہ بات طے تھی۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سے جو آخری کام لے رہے تھے وہ تھا مسجد اقصی بیت المقدس کی تعمیر کا، اور خدا کا کرنا یہ ہوا کہ ابھی وہ کام پورا نہیں ہو رہا تھا، لیکن ان کی زندگی کا وقت اور ٹائم پورا ہو رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ تدبیر سجھائی کہ وہ موت کے لیے تیار ہو کر کے اپنے عبادت خانے میں تشریف لائے اور اپنی عبادت میں مشغول ہو گئے، اور اللہ نے ان کو یہ بتلایا کہ آپ کو موت آ جائے گی، لیکن موت اس حال میں آئے گی کہ آپ ایسے ہی رہیں گے جیسے کوئی بندہ اپنی عبادت میں لگا ہوا اور اپنی عبادت کر رہا ہے۔ اب جنات وہ دیکھتے رہیں گے، ان کو پتہ چلے گا یہ تو عبادت کر رہے ہیں، لہٰذا وہ آپ کو زندہ سمجھ کے اپنا کام کرتے رہیں گے۔ اس وقت تک ان کو آپ کی موت کی اطلاع نہیں ملے گی جب تک کہ وہ تعمیر بیت المقدس کو مکمل نہیں کر لیں گے۔ جب وہ تعمیر مکمل ہو جائے گی اب ان کو پتہ بھی چل جائے گا۔ اس میں دو مقصد تھے، ایک تو یہی تعمیر بیت المقدس کو مکمل کرانا، اور دوسرا مقصد تھا جنوں کا علم غیب نہ جاننے کا لوگوں کو بتانا، کہ جن علم غیب نہیں جانتے۔ باقی جو جن ہمارے مقابلے میں زیادہ جانتے ہیں اس کی دو وجہ ہیں، ایک تو یہ کہ ان کی عمریں بہت لمبی ہیں، ہزارہ سال ایک ایک جن کی عمر ہوتی ہے۔ اب وہ چونکہ بہت پہلے سے ہے اس لیے وہ پہلے والی باتیں بھی جانتا ہے، ہم چونکہ پہلے نہیں تھے ہم وہ باتیں بھی نہیں جانتے۔ نمبر دو، اللہ نے ان کو تیز رفتاری بہت دی ہے، وہ ابھی یہاں ہیں، لمحے کے بعد وہ لاہور میں ہیں، لمحے کے بعد وہ کراچی میں ہیں، لمحے کے بعد وہ پشاور میں ہیں، چونکہ ان کو یوں زود رفتاری، تیز رفتاری اللہ نے دی ہے کہ وہ جتنے تھوڑے سے وقت میں جتنے ایریے کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، جس کی باتیں دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، انسان اتنا نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے بھی جنات زیادہ جانتے ہوتے ہیں، لیکن جنات کو یوں قدرت ہو کہ وہ علم غیب بغیر کسی سبب، علم غیب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایسا علم جس کا ظاہری کوئی سبب نہ ہو۔ ہم جو دیکھتے ہیں تو دیکھنے میں آلے کے محتاج ہیں، آنکھ ہے تو دیکھتے ہیں، آنکھ میں بینائی ہے تو دیکھتے ہیں، کان میں سنوائی ہے تو سنتے ہیں، ہم آلے کے محتاج ہیں۔ علم ہمیں ہوتا ہے، دیکھ کر کے کسی چیز کو جان لیتے ہیں، سن کر کے کسی چیز کو جان لیتے ہیں، سونگ کر کے کسی چیز کو جان لیتے ہیں، ٹٹول کر کے کسی چیز کو جان لیتے ہیں، لیکن ہمارا یہ جاننا آلے کا محتاج ہے۔ لیکن اللہ کا جو علم ہے وہ آلے کا محتاج
نہیں ہے۔ اس لیے بندے کو جتنا زیادہ علم مل جائے، حتیٰ کہ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کامل شریعت کا علم دے دیا، حتیٰ کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے ما کان و ما یکون کا علم بھی دے دیا، جو ہو چکا جو ہوگا اس کا علم بھی دے دیا۔ لیکن سوال تو یہ ہے کہ اللہ نے دیا ہے، یہ نہیں کہ بغیر اللہ کے دینے کے خود بخود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے۔ خود اللہ کو کس نے دیا؟ اللہ تو بغیر کسی کے دینے کے خود بخود جانتا ہے۔ اللہ کا جو علم ہے وہ علم ذاتی ہے، اور مخلوق میں سے کسی کا بھی جو علم ہے وہ علم عطائی ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا ہے تب اس کے پاس ہے۔ اگر اللہ کا دیا ہوا نہ ہوتا تو پھر اس کے پاس نہ ہوتا۔ تو جس کو دیا، جتنا دیا میرے اللہ نے دیا، لیکن سب سے زیادہ علم اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، ما کانا ما یکون کا دیا۔ لیکن پھر بھی تو قرآن اعلان کر رہا ہے کہ اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھلا رہے ہیں، حکم فرما رہے ہیں، قل رب زدنی علما، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ سے درخواست کریں کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ پھر بھی تو علم اللہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں۔ تو اس لیے علم غیب علم ذاتی کو کہتے ہیں، علم عطائی کو نہیں کہتے۔ علم غیب اس کو کہتے ہیں جو کسی ذریعے، وسیلے، جگہ، حالت کا محتاج نہ ہو کہ اس جگہ جانتا ہے اس کے علاوہ نہیں جانتا، اس وقت جانتا ہے اس کے علاوہ نہیں جانتا، اس حالت میں جانتا ہے اس کے علاوہ نہیں جانتا۔ اللہ کا جو علم ہے وہ نہ جگہ کا محتاج ہے، نہ وقت کا محتاج ہے، نہ حالت کا محتاج ہے، نہ ذریعے کا محتاج ہے، نہ کسی کا دیا ہوا ہے، وہ علم ذاتی ہے۔ اس لیے عالم الغیب والشہادہ وہ صرف اور صرف اللہ ہی ہے، یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ اس میں مخلوق کو شریک کرنا یہ شرک ہے، یہ شرک فی الصفات ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کا صفاتی نام ہے۔ دوبارہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ بات بتلائی اور وہ اپنے عبادت خانے میں اس طریقے سے چلے گئے۔ اب وہی عبادت کی حالت میں ان کو موت آ گئی۔ حدیث پاک میں جو کیفیت بتلائی گئی ہے، ایک حدیث میں ہے کہ کرسی پر بیٹھے ہیں، آگے کو جھک کے بیٹھے ہیں اور اپنے عصا کو یہاں ٹیک لگایا ہوا ہے، اس کو یوں پکڑ کے ٹیک لگا کے یوں بیٹھے ہیں۔ اب اسی حالت میں موت آ گئی اور اسی حالت میں پورا 1 سال گزر گیا۔ سال کے بعد وہ عصا، وہ لکڑی جس پر ٹیک لگائی ہوئی تھی، اس کو دیمک کے کیڑے نے کھایا، وہ مٹی ہوا، وہ گلا، اس کی وجہ سے پھر آگے کو گرے۔ تو پھر جنات کو پتا چلا، وہ کہنے لگے آئے کاش کہ ہمیں پہلے پتا چلتا، ہم جو اتنی مشقت میں ہیں اور یہ مسلسل ڈیوٹی ہماری چل رہی ہے، درمیان میں کوئی وقفہ ہی نہیں آیا، پورا سال محنت کرتے کرتے، لو کانوا یعلمون، اے کاش کہ ہم جانتے ہوتے الغیب، غیب کو، ما لبثوا فی العذاب المہین، یہ جو ہم اتنا مشقت والا کام کرتے رہے ہیں، یہ تو ایک عذاب تھا، یہ تو ایک اہانت تھی ہماری کہ ہم اتنی مشقت میں، اتنے محنت میں رہے، اتنی تکلیف میں رہے، کاش کہ ہم غیب جانتے ہوتے۔ یہ جنات کہہ رہے ہیں، اللہ کا کلام بتلا رہا ہے، اس لیے جن علم غیب نہیں جانتے۔ تو اب ان کو پتا چلا، اتنے میں وہ کام پورا ہو چکا تھا بیت المقدس کی تعمیر والا، اور دوسرا مسئلہ واضح ہو گیا کہ جنات علم غیب نہیں جانتے۔ تو جب جنات نہیں جانتے تو کوئی اور مخلوق بھی نہیں جانتی۔ جو مشرکین مکہ تھے، جو بتوں کے پجاری تھے، ان کا جنات کے بارے میں یہ نظریہ تھا کہ وہ علم غیب جانتے ہیں۔ ان کے اس نظریے کی تردید کے لیے اللہ نے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ وہ جنات کے بارے میں ایک تو یہ نظریہ رکھتے تھے کہ الیاذ باللہ، خدا کی پناہ، کہ جنات اللہ تعالیٰ کی اپنا فرشتے اور جنات یہ اللہ تعالیٰ سے خصوصی ایسا تعلق رکھتے ہیں کہ فرشتے تو خدا کی بیٹیاں ہیں، اور جنات کو بھی ایسا قرب خدا بندی ہے کہ گویا وہ خدا کی صفات میں اللہ کے ساتھ شریک ہیں۔ یہ مشرکین مکہ کا خیال تھا، ان کے خیال کی تردید کے لیے اللہ نے یہ واقعہ بیان کیا۔ یہاں پر محدثین نے، مفسرین نے ایک حدیث نقل کی ہے جو میں سنانا چاہتا ہوں
کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالی کا گھر بیت المقدس تعمیر کیا، اس کا ڈھانچہ مکمل ہو چکا ہے، صرف باقی جو تتمے کا کام ہوتا ہے وہ باقی ہے کہ ان کی موت کا وقت آ گیا۔ اب انہوں نے اللہ کی دی ہوئی اس توفیق پر کہ میرے رب نے مجھے اپنا گھر تعمیر کرنے کی توفیق دی ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے۔ اس لیے جب یہ پیچھے حدیث آئی ہے کہ داؤد علیہ السلام کے خاندان والوں شکر کرو، تو کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا یا اللہ جب میں شکر کروں گا وہ بھی تو تیری دی ہوئی توفیق سے کروں گا، پھر وہ توفیق بھی تو تیرا احسان ہوگی، پھر اس پر جو شکر کروں گا وہ بھی تو تیری دی ہوئی توفیق سے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تیری دی ہوئی توفیق کے بغیر میں کچھ کر نہیں سکتا، اور ہر کام تیری توفیق سے شکر کروں گا وہ بھی تو تیری توفیق سے، وہ بھی تو تیری نعمت ہوگی، پھر شکر کا بھی تو شکر ہوگا، اس لیے میرے ہاتھ کھڑے ہیں، میں تیرے شکر کرنے سے عاجز ہوں۔ جب یہ جملہ فرمایا تو اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے پھر یہ بات آئی کہ اے سلیمان تو نے اپنی عاجزی کا اعلان کر کے میرے شکر کو مکمل کر دیا۔ انسان کو عاجزی ہی جچتی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی اس دی ہوئی توفیق پر کہ مجھے اپنا گھر تعمیر کرنے کی توفیق دی، اس پر جو شکر کیا اس کی دو شکلیں بنائی۔ ایک شکل تو اس پر انہیں صدقہ کیا، حدیث پاک میں ہے 20,000 بکریاں صدقہ کی اور 12,000 گائے بیل صدقہ کی۔ کس پر؟ کہ میرے اللہ نے مجھ سے اپنا گھر بنوایا، میرا اللہ تو میرا محتاج نہیں تھا، اس کا دین تو میرا محتاج نہیں تھا، اس کا گھر تو میرا محتاج نہیں تھا، یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قبول کیا ہے، مجھے ذریعہ بنایا ہے۔ تو جس نیکی کی مجھے آپ کو توفیق مل جائے اس توفیق پر بھی اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ میرے رب نے مجھے توفیق دی، میں مسجد میں آیا ہوں، ورنہ میں اپنی ذاتی لحاظ سے کہاں یہ طاقت رکھتا ہوں، میں تو عاجز ہوں۔ تو اس لیے ایک تو یہ انہوں نے شکر کیا کہ اتنا بڑا صدقہ کیا، اور دوسرا شکر یہ کیا انہوں نے کہ انہوں نے دعا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ بنا کر کے اللہ سے دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، دعا کی تھی۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی۔ اس دعا میں ویسے تو 5 باتیں ہیں، لیکن مجھے یہ 2-3 اس وقت ذہن میں آ رہی ہیں۔ پہلی بات یہ تھی کہ یا اللہ جو بندہ صرف تیری رضا کے لیے اس مسجد میں بیت المقدس میں مسجد اقصی میں جو آئے اور مقصد صرف تیری رضا ہو، عبادت ہو، کوئی دنیا کا کام مقصود نہ ہو، تو اس کو گناہوں سے ایسا پاک کر کے واپس کرنا جیسے وہ ماں کے پیٹ سے باہر آتے وقت گناہوں سے پاک، اس طریقے سے اس کو گناہوں سے پاک کر دینا۔ اور نمبر 2 فرمایا اگر کوئی فقیر محتاج تیری رحمت، تیری نعمت، تیرا رزق لینے کے لیے اس دروازے پہ آئے تو اس کو غنی کر کے واپس کرنا۔ فقیر آئے تو اس کو غنی کر کے واپس کرنا۔ اگر کسی تکلیف، صدمے، بیماری کا کوئی مارا ہوا، ستایا ہوا آئے اور وہ تجھ سے شفا مانگے تو اس کو صحت دے کر کے واپس کرنا۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کا گھر تعمیر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے دعا کر رہے ہیں۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو عظمت اور برتری دی تھی، جس کا یہاں قرآن مجید کے اندر صاف آیا تھا کہ ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو فضیلت دی ہے، برتری دی ہے، شان دی ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو 3 باتیں بتلائی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں جو بندہ ان 3 باتوں پہ عمل کرے گا اللہ میرے اس امتی کو وہ شان عظمت دے گا جو اللہ نے بنی اسرائیل کے انبیاء میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی ہیں۔ ان میں سے پہلی بات حضور نے یہ ارشاد فرمائی تھی جو رضا اور غضب یعنی خوشی اور غمی دونوں حالتوں میں انصاف پر قائم رہے۔ میں کسی پر راضی ہوں، کسی پر ناراض ہوں، لیکن بات دونوں کے بارے میں انصاف کی ہو۔ یہ نہ ہو چونکہ یہ میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، اس پر میں راضی ہوں، اس کے لیے تو میں جھوٹ بھی بول رہا ہوں، اور جس پر میں ناراض ہوں اس کے حق کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں۔ فرمایا رضا اور غضب
دونوں حالتوں میں انصاف پر قائم رہے، عدل پر قائم رہے۔ نمبر 2 فرمایا غنا اور فقر دونوں حالتوں میں میانہ روی رکھے، یعنی اگر غریب ہے تب بھی خرچ میں میانہ روی، اور اگر اللہ نے رزق کی فراوانی دے دی ہے تو پھر بھی فضول خرچی نہ کرے، پھر بھی میانہ روی۔ تیسری بات ارشاد فرمائی جو خفیہ اور علانیہ دونوں صورتوں میں اللہ سے برابر ڈرے، کوئی نہیں دیکھ رہا اب بھی اللہ سے ویسا ہی ڈرے جیسے کہ سب دیکھ رہے ہیں، اللہ سے ویسا ڈرے۔ صوفیاء کے اندر یہ بات معروف ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہے جس نے اپنی خلوت کو پاک کر لیا، کہ تنہائی کے اندر بھی وہ گناہوں سے ایسے بچتا ہے جیسے لوگوں کے سامنے گناہوں سے بچتا ہے، تو یہ بندہ اللہ کا ولی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہی فرمایا کہ خفیہ اور علانیہ دونوں حالتوں میں خدا کا خوف برابر ہو۔ تو جو جس امتی کے اندر فرمایا یہ 3 باتیں ہوں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء والی شان اور فضیلت حاصل کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی تو